السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ دنیا بھر میں 57 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، لیکن ان تمام مسلم ممالک میں 3-4 ممالک کو ہی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ پاورفل بھی ہے، طاقتور ہے، ان کی معاشی حالت بہتر ہے، ان کی فوجی حالت بہتر ہے، ان کے پاس اپنے ذرائع ہیں، جس میں سر فہرست سعودی عرب کا نام آتا ہے، ترکی کا نام آتا ہے، ملیشیا ہے، اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور ایران اور پاکستان بھی ہے، جن کی فوجی طاقت بہت زیادہ اہم ہے۔ لیکن کئی معاملوں میں ایران کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، پاکستان کا بھی نمبر کم ہو جاتا ہے۔ اوورآل مسلم ممالک میں سب سے زیادہ اہمیت ترکی اور سعودی عرب کی ہے، اور یہ دونوں ممالک کے لوگ، دونوں ممالک کے حکمراں خود کو مسلمانوں کا لیڈر بھی سمجھتے ہیں، سب سے بڑا مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان دونوں ملکوں میں اکثر تناؤ رہتا ہے، آپسی چپقلش رہتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی، عالم اسلام کی قیادت کرے، مسلمانوں کا لیڈر بنے۔ دوسری طرف ترکی چاہتا ہے کہ ہم عالم اسلام کی قیادت کرے، لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ دونوں کی اپنی اپنی ایک دلیل ہے۔ سعودی عرب کی دلیل یہ ہے کہ سعودی عرب عالم اسلام کا مرکز ہے، اسلام یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، وہیں سے اسلام کا عروج ہونا شروع ہوا، دنیا بھر میں اسلام پھیلا، وہاں مکہ ہے، وہاں مدینہ ہے، وہاں حرمین شریفین ہے، اور ان سب کی خدمت وہاں کے جو سعودی فرمانروا کرتے ہیں۔ اس لیے سعودی عرب چاہتا ہے کہ مسلم ممالک پہ یا دنیا بھر میں مسلمانوں کا لیڈر ہمیں مانا جائے۔ ترکی یہ سمجھتا ہے کہ عالم اسلام پر تقریباً 600 سال تک خلافت عثمانیہ کی حکومت رہی، جس میں پورا مسلم ورلڈ تھا کچھ حصوں کو چھوڑ کر کے، اور اس کا سینٹر ترکیہ تھا، یعنی خلافت عثمانیہ کا مرکز ترکیہ کا اناطولیہ یا استنبول قسطنطنیہ کا علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے جب سلجوقیوں کی سلطنت تھی تو بھی اسی ایریاز کے ذریعے لیڈ ہو رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ترکی کو لگتا ہے کہ ہمیں عالم اسلام کا لیڈرز ہونا چاہیے، اور حالیہ دنوں میں رجب طیب اردوغان نے بہت زیادہ ترکی میں نئی طرح سے ترقی پیدا کی ہے، کچھ ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا بھی ہے کہ ترکی حقدار ہے عالم اسلام کی قیادت کرنے کا۔ بہرحال سعودی عرب اور ترکی دونوں مضبوط ملک ہیں۔ سعودی عرب کی فوجی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن معیشت سعودی عرب کی بہت مضبوط ہے۔ سعودی عرب کے پاس پیٹرول ہے، سعودی عرب کی اپنی خارجہ پالیسی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ سعودی عرب کے اچھے رشتے بھی ہے، سعودی عرب کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ترکی کے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں، ترکی کی فوج اچھی ہے، ترکی کے پاس جدید ہتھیار ہے، ترکی ہتھیار بنا کر کے دوسروں کو بیچتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے پاس اچھے انجینئر ہے، ٹیکنیکی صلاحیت ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے پاس ابنائے باس فورس ہے، جہاں سے یورپ کا پورا راستہ جاتا ہے، اور ترکی کی مرضی کے بغیر یورپ تک کوئی جہاز نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ترکی کا جو جائے وقوع ہے کئی اعتبار سے دنیا بھر میں اس کی اپنی اہمیت ہے، اور دونوں ایک مضبوط ملک مانے جاتے ہیں۔ یہ دونوں مضبوط ملک جب مل جاتے ہیں تو عالم اسلام کو، مسلمانوں کو ایک طاقت ملتی ہے، ایک اہمیت ملتی ہے، اور لگتا ہے کہ مسلمان دنیا میں مضبوط ہے، متحد ہیں، اور وہ چاہے تو اہم فیصلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن جب ان دونوں ملکوں میں انتشار ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ امت مسلمہ بھی 2 خانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک بلاک سعودی عرب کا ہو جاتا ہے، ایک بلاک ترکی کا ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر، اور کچھ ممالک بیچ میں پچھتے رہتے ہیں، کبھی وہ ترکی کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی وہ سعودی عرب کے ساتھ رہتے ہیں، جس کی پاکستان واضح مثال بن جاتا ہے۔ بہرحال ایک اچھی خبر یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ ترکی اور سعودی عرب میں تناؤ کم ہو رہا ہے، اختلاف کم ہو رہا ہے، اور دونوں دوبارہ سے اپنے رشتوں کو بحال کر رہے ہیں، رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں پچھلے دنوں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ترکی کا 2 روزہ دورہ کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ان کا اپنے یہاں شاندار استقبال کیا، خیر مقدم کیا۔ اس سے پہلے یعنی اسی سال اپریل میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، وہاں انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب کے موجودہ فرمانروا بادشاہ ہیں، جنہیں خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز ہے، ان سے ملاقات کی، لمبی بات چیت ہوئی، 1 to 1 میٹنگ ہوئی، ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اب اسی طرح کا دورہ چونکہ سلمان بن عبدالعزیز کو جو فرمانروا ہے اصل بادشاہ ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کی طبیعت اب صحیح نہیں رہتی ہے، بہت کم سفر ہے، تو ان کی جگہ ایک طرح سے محمد بن سلمان نے لے لی ہے۔ کہا بھی جاتا ہے کہ سعودی عرب کے جو عملاً حکمراں ہیں وہ محمد بن سلمان ہی ہیں، ایسے بھی یہ ولی عہد ہے، اگلے حکمراں یہی ہیں، لیکن ابھی بھی اقتدار مکمل طور پر سمجھا جائے تو ان کی ہاتھوں میں، چونکہ زیادہ تر فیصلے اب یہی لینے لگے ہیں، یہی وزیر
दफ़ा भी है। तो इन्होंने अपना बैरूनी दौरा 3 सालों के बाद शुरू किया। सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान मिस्र गए, मिस्र होकर वो वहाँ से तुर्की पहुँचे हैं, और तुर्की जब वो पहुँचे तो सदारती महल में, तुर्की का जो सदारती महल है वो भी बहुत खूबसूरत है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सदारती महल में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। तैयब एर्दोगान ने बसाते खुद उनका वेलकम किया, उनके साथ पर्सनल बातचीत हुई। इसके अलावा जो डेलीगेशन के साथ बातचीत होती, मीटिंग होती, उसकी भी बातचीत हुई। बातचीत में कई सारे उमूर पर गुफ्तगू हुई। उमूमन जब 2 ममालिक के सरबराहों की मीटिंग होती है, बातचीत होती है, तो सबसे पहली बात बिज़नेस पर होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के यहाँ बिज़नेस को बढ़ाएंगे, अपने कारोबार को फ़रोग़ देंगे। दूसरी बात दिफा पर होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे का दिफा के मामले में ताउन करेंगे। लेकिन इन सब के दरमियान जो एक अहम बातचीत हुई वो ये कि दोनों मुल्कों ने कहा कि हमें अपने रीजन को, अपने इलाके को बैरूनी ताकतों से जो ख़तरा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। हमारे मामलात में जो मुदाखलत की जाती है उस पर हमें मजबूत स्ट्रेटजी और पॉलिसी बनानी है और मिलकर मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना है। ये बात सबसे अहम है। और जब ये दोनों ममालिक इस तरह की बात करते हैं तो उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोनों ममालिक G20 के भी मेंबर है। G20 आलमी ताकतों का एक ग्रुप है जिसमें दुनिया भर के 20 ममालिक हैं जिनकी मैशत अच्छी है, जिनकी फ़ौज अच्छी है। उन सब ममालिक का एक ग्रुप है G20, और इस G20 में दुनिया के सिर्फ 2 मुसलमान ममालिक शामिल हैं, उसमें से एक सऊदी अरब और दूसरा तुर्की है। तो इस ग्रुप में भी ये दोनों मेंबर है। इस वजह से भी ये दोनों ममालिक जब कोई फैसला लेते हैं, इस तरह के इश्यूज़ पर बातचीत करते हैं, तो उसकी अहमियत दोबाला हो जाती है। इसलिए वेस्टर्न मीडिया में भी इन खबरों का बड़ा चर्चा है कि तुर्की और सऊदी अरब एक साथ हो गए हैं, दोनों मिल रहे हैं, आपस में हाथ मिला रहे हैं, और जो इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करने की साजिश रची गई थी उसमें वेस्ट नाकाम हो रहा है। ऐसा वेस्टर्न मीडिया में ही खबरें चल रही है। आपको याद होगा जमाल खशोगी का 2018 में तुर्की में सऊदी अरब की एम्बेसी में कत्ल हो गया था। जमाल खशोगी सऊदी शहरी थे लेकिन वो अमेरिका में रह रहे थे, अमेरिका का वीज़ा था। वाशिंगटन पोस्ट के लोग लिखते थे और ज़्यादातर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ लिखते थे। सऊदियों का कहना है कि सऊदी अरब की अंदरूनी खबरें अमेरिका को देते थे, एक तरह से वो जासूसी का काम कर रहे थे। बहरहाल पुरअसरार हालत में जमाल खशोगी का कत्ल हो गया। इस कत्ल को अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इशू बना दिया। अमेरिका में लाखों इंसानों का कत्ल होता है, दुनिया भर में कत्ल होता है, हिंदुस्तान में कत्ल हो रहा है। उसके लिए अमेरिका कोई ह्यूमन राइट्स की इस तरह की बातें नहीं करता। जमाल खशोगी के कत्ल को अमेरिका ने सीधे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करार दे दिया, और अमेरिका में मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ केस दर्ज हो गया, कई सारी बातें हो गई, और लगातार सऊदी अरब को ब्लैकमेल किया जाता रहा। और इस मामले में तुर्की ने भी उन दिनों अमेरिका का खूब साथ दिया था। अमेरिका के साथ देते हुए तुर्की ने भी खूब बयानबाजी की मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ, सऊदी अरब के खिलाफ। कई तरह के मामले चलते रहे, और इसी वजह से तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, ख़राब हो गए। दोनों तरफ तनाव का माहौल हो गया, और इस तनाव का माहौल हिंदुस्तान में भी मुसलमानों पर पड़ने लगा, कई जगहों पर पड़ने लगा। अब बहरहाल मामला सही हो गया है। तुर्की ने जमाल खशोगी के मामला को पीछे छोड़ दिया। तुर्की को भी एहसास हुआ है कि अमेरिका की एक साजिश थी, और अमेरिका अपनी साजिश में तुर्की को फंसा रहा था, और उसकी वजह से सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे थे, हमारा नुकसान हो रहा था। इसलिए तुर्की ने अपने कदम को पीछे हटाया, जमाल खशोगी के मुद्दे को तुर्की ने छोड़ दिया है। उसी के बाद तुर्की ने अप्रैल में सऊदी अरब का दौरा किया, और उसके अलावा कई सारे मुल्कों का भी उसने दौरा किया। तुर्की को यह भी एहसास हो रहा है कि खित्ते में अगर वो मजबूत बनना चाहता है, ताकतवर बनना चाहता है, तो उसको अपने पड़ोसी ममालिक के साथ रिश्ते सुधारने होंगे। चुनांचे तुर्की लगातार गल्फ़ के या उस मशरिक़ी वस्ता के ममालिक के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना रहा है। अज़रबैजान के साथ पहले से तुर्की के अच्छे रिश्ते थे, उसके बाद तुर्की के सदर ने मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया, और यूएई के साथ जो रिश्ते ख़राब थे सऊदी अरब के, उसको बेहतर बनाया। कतर के साथ तो ऑलरेडी पहले से अच्छे रिश्ते थे, मिस्र के साथ भी अब सऊदी अच्छे रिश्ते बना रहा है। यहाँ तक कि इजराइल के साथ भी तुर्की ने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, और अब सऊदी अरब के साथ भी तुर्की ने मजबूत रिश्ता बना लिया है। उधर सऊदी अरब की भी मजबूरी थी। जो बाइडन के अमेरिका में आने के बाद सऊदी अरब को भी एहसास हुआ है कि अमेरिका दोस्ती के नाम पर कभी भी उनको धोखा दे सकता है, कभी भी उनको दिफाई ताकत नहीं पहुंचा सकता है, जैसा जो कुछ हो रहा है। और ख़ास तौर पर यूक्रेन की जब जंग हो रही है रूस के साथ, और लगातार रूस का हमला यूक्रेन पर जारी है, और यूक्रेन को जो मदद मिलनी चाहिए थी अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, वो नहीं मिल रही है। अमेरिका सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, अमली तौर पर मदद नहीं कर रहा है। इन चीज़ों ने सऊदी अरब को भी एहसास दिलाया कि अगर मुश्किल वक्त आता
ہوتا ہے تو امریکہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف بیان بازی کر سکتا ہے، UN میں پابندی کی بات کر سکتا ہے، لیکن ہتھیاروں سے اور وقتی جو مدد ہوتی ہے اس میں امریکہ نہیں آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب نے بھی اپنی پالیسی بدلی، روس کے ساتھ بھی اپنے رشتے کو اس نے بہتر بنایا، اور اسے لگا کہ فوجی طاقت اگر مسلم ممالک میں کسی کے پاس مضبوط ہے، بہتر ہے اور کسی کی بروقت مدد مل سکتی ہے تو اس میں ترکی اور پاکستان جیسے ممالک ہے۔ اس لیے سعودی عرب نے ترکی کے ساتھ اپنے رشتوں کا بہتر بنانا شروع کیا ہے۔ قطر کے ساتھ تو پہلے ہی ترکی نے اپنے رشتوں کو سدھار لیا، جس کا اس نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ادھر مصر کے ساتھ بھی سعودی عرب نے مزید اپنے رشتوں کو سدھار لیا ہے، اور ترکی آنے سے پہلے محمد بن سلمان مصر کے دورے پر گئے تھے، وہاں سے ہو کر کے وہ ترکی پہنچے ہیں۔ تو دونوں ممالک اپنی خارجہ پالیسی، اپنی دفاعی پالیسی، ٹریڈ اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اس خطے کو مضبوط بنانے کے لیے، اس خطوں کو دوسرے کی مداخلت سے بچانے کے لیے آپسی تال میل کو اور امت مسلمہ کے مفاد کو، ان کے مقاصد کو مضبوط بنانے کے لیے بھی غور خوض کر رہے ہیں، اور یہی ان دونوں ملکوں کی میٹنگ کی اہم بات ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیل ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جیسا کہ TRT ورلڈ، الصبا اور ترکی کے کئی سارے اخبارات نے اس پر لکھا ہے، الگ الگ ادارے آیا ہے، اس میں انہی چیزوں پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ ایک بہتر قدم ہے کہ ترکی اور سعودی عرب اپنی تلخیوں کو بھلا کر کے ایک بہتر رشتہ بنانے کی امید کر رہا ہے۔ TRT نے اپنی خبر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے ترکی اور سعودی کے صحافیوں میں بھی بہت زیادہ تلخیاں پائی جاتی تھی، بہت زیادہ نظریاتی گیپ ہو گیا تھا، لیکن اس مرتبہ محمد بن سلمان کے ساتھ سعودی عرب کے صحافیوں کا ایک گروپ ترکی آیا انقرہ میں، اور وہاں ترکی کے صحافیوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، اور اس بات پر بھی گفتگو ہوئی کہ دونوں ملکوں کے صحافیوں میں تال میل کیا جائے، رشتے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، اور ایک دوسری جگہ کی خبروں کو بھی شامل کیا جائے۔ اس طرح کی جو باتیں ہوئی ہے، یہ تو خبر ہے جو میں نے بتایا، اور جو بات اس طرح کی ہوئی ہے اس کو ایک بہتر اور پوزیٹیو وے میں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ترکی دونوں عالم اسلام کے اہم ملک ہیں۔ ترکی کی جو فوج ہے وہ دنیا کی 7ویں سب سے بڑی اور مضبوط فوج مانی جاتی ہے، ترکی کے پاس کئی ساری طاقتیں ہیں، اور 2023 میں ترکی کئی سارے معاملوں سے آزاد ہو جائے گا، یعنی اور پاورفل ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ دنیا کے کئی ملکوں میں ترکی مداخلت کر رہا ہے، یعنی ترکی ایک طرح سے مضبوط ہے، مشرق وسطیٰ کا ایک مضبوط ملک مانا جاتا ہے۔ ترکی کا اب ایک طرح سے عراق میں بس چلنے لگا ہے، شام کے معاملے میں ترکی نے مداخلت کی، لیبیا میں ترکی نے اپنی مرضی کی حکومت بنا لی، تو ایک طرح سے ترکی کی مضبوطی، یعنی مسلم ممالک میں ترکی واحد ہے جو اپنی ریجن سے، اپنے علاقے سے آگے بڑھ کر کے دوسرے ملکوں کی مدد کر رہا ہے۔ امت مسلمہ کے ساتھ جہاں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے ترکی وہاں بھی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ اقوام متحدہ میں آواز اٹھا کر کے ہو یا فوج بھیج کر کے ہو، جس طرح بھی پوسیبل ہو۔ سعودی عرب مدد کرتا ہے لیکن پیسوں کے ذریعے سے، سعودی عرب ہتھیار نہیں دے پاتا ہے، فوج نہیں دے پاتا، اور سعودی عرب خود اپنے معاملوں میں کئی مرتبہ پاکستان کی فوج کی مدد حاصل کرتا ہے یا پھر ترکی کی وہ مدد لینا چاہتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو دونوں ملکوں میں ہوئی یہ بہت اہم ہے، اس کو مثبت انداز میں لینا چاہیے، کیونکہ ایک وہ وقت تھا جب پوری دنیا متحدی، عالم اسلام ایک تھا اور سب حصہ تھے۔ خلافت عثمانیہ سے پہلے خلافت عباسیہ جس کا مرکز بغداد تھا، اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو اس کا مرکز استنبول تھا، ترکی تھا، اس کا نیا نام اب ترکیہ ہو گیا ہے، اور سعودی عرب اور جتنا جو یہ ہے وہ سب خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ یعنی جب خلافت عثمانیہ کا 1923 میں خاتمہ ہوا، بلکہ 1922 میں خاتمہ ہو گیا تو 1923 میں باضابطہ اعلان ہوا، تو ٹوٹ کر کے خلافت عثمانیہ سے 47 ملک بنے۔ ان ممالک میں قطر بھی شامل ہے، UAE بھی شامل ہے، مصر بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، ایسے کئی سارے ممالک شامل ہیں، یورپ کے بھی کئی سارے ممالک شامل ہیں، تو پورا ٹوٹ گیا تھا۔ اتنی مضبوط، اتنا بڑا رقبہ تھا خلافت عثمانیہ کے، مختلف زبانوں کے لوگ بولنے والے تھے، اس میں فلسطین بھی شامل تھا، اور ایک مقصد بھی تھا کیا اس کا، جس پر ہم بعد میں بات چیت کریں گے، اکثر کرتے رہتے ہیں۔ تو سعودی عرب بھی ایک طرح سے اسی خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ سعودی عرب آزاد ملک ہو گیا، اب ترکیہ ایک آزاد ملک ہے جو ایک محدود ایریا تک متحد ہے۔ ان دونوں ملکوں کا متحد ہو جانا، امت مسلمہ کے مشترکہ ایشوز پر بات چیت کرنا، کامن مسائل پر بات چیت کرنا، کامن پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کرنا، اور دونوں لیڈروں نے جس طرح سے بغیر کسی ترجمان کے صرف 1-to-1 میٹنگ کی ہے، یعنی بند کمرے میں محمد بن سلمان اور رجب طیب اردوغان نے جو میٹنگ کی ہے، یہ میٹنگ اپنے آپ میں بہت اہم مانی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک میٹنگ جو وفد کے ساتھ ہے وہ معمولی ہوتی ہے، لیکن 1-to-1 جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کو بہت اہمیت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگلے دنوں میں ہو سکتا ہے اس کے کچھ اچھے رزلٹ اور نتائج بھی آئے، اور انہی چیزوں نے ویسٹ کو، ویسٹ کی سیاست کو اور ویسٹرن میڈیا کو بالکل پاگل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ ہم اگلی ویڈیو میں بھی دیں گے، دیکھتے ہیں اور آگے
क्या होता है। इस वक्त इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए ताकि हम एक मजबूत मीडिया हाउस बन सके। मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए और मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। मिलत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिलत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।